اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر. ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی. جب تک یہ مسجد کے اندر تھی وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے, قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے, بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا. امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی, وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی, جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے, امام صاحب نہ بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے, پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ 15 فون کرتے ہیں فلانے کے پاس چابیاں ہیں وہ لے کے جماعت کرا دینا. بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے بڑا, لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا. سارے نمازی غلطی کر لیں بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں, ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا. لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ کو 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے, کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ. ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے, نماز پڑھتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے, نماز ادا کرتے. حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے. پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے, وہاں انہوں نے وقت گزارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں, تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا, تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال, وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے, فلاں جگہ اب کیا حالات, وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا, اس کی کیا پوزیشن ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا. کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا, تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی, مسجد اسے ڈھونڈتی ہے, مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا, قربان جاؤں. فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے, وہ دنیا چھوڑ جائے, تو مسجد کی وہ صف روتی ہے, وہ اسے ڈھونڈتی ہے, وہ اس کو تلاش کرتی ہے, وہ اس کے لیے آنسو بہاتی, اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا, وہ یہاں نماز پڑھتا تھا, وہ یہاں آیا کرتا تھا. مسجد اس کے لیے روتی ہے. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات. کسی کو بیٹے رو رہے ہیں, کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں, کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا, اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا, مسجد کا نمازی, اس کے لیے مسجد کی صف, مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے. اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا, مجھے بتلاؤ. جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی, پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے, پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے, اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی. مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے. فرمایا پھر گھر نہ پڑھ, پھر مسجد آ کے پڑھ, پھر تو مسجد میں آیا کر, تو نماز پڑھا کر, تیرے کانوں میں آواز جاتی, لہذا تو مسجد میں آیا کر, یہاں آ کے نماز پڑھا کر. بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی. ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. مشکات میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ, یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے. فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو, کچھ نوافل, کچھ سنتیں, کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو. فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل, اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں, ہنستے ہیں, بستے ہیں, کھیلتے ہیں, اٹھتے ہیں, پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ قبرستان ہے. حضور نے فرمایا قبرستان ہے. جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, ہر کمرے میں اے سی ہو, بڑا شاندار باتھ روم ہو, ساری سہولتیں ہوں, اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے, خواتین نہیں پڑھتی, مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے, وہ قبرستان ہے. اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے,
وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، چونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے تو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں جب تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا ہے، ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی، ناراض نہ ہونا، مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے، اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد کی صفائی کر، لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا۔ امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، کہتا ہے واکر خرید لو، پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی صفائی کیوں نہیں کراندے؟ تو اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو، ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی کہ قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی، تو پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی، تو میں کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو، لیاؤ بالا نو نال، وہ نہیں کرتے صفائی۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے اور میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے، میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے، میرا بچہ نے اسکول جانا ہوتا ہے، سبق سنانے آتا ہے کہ صفائیاں کرنے آتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ گئے جو توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے، جن کا ذوق ہوتا تھا، جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں گے اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے؟ طبیعت ہی نہیں، دل ہی نہیں۔ وہ بندہ جس نے 50,000 روپیہ دیا وہ جھاڑو کو ہاتھ لگائے، توبہ 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 توبہ، وہ کوئی کام کر لے ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو آ کے کہے گا جاتی دفعہ، کہہ جائے گا کہ وہ ذرا فلانی جگہ کو بھی صاف کرا دے، وہاں بڑا برا حال تھا، تو بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو جس طرح اللہ سب کا رب ہے اسی طرح مسجد بھی سب کی سانجی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑی سی نیکی آپ کر لیں، وہ جھاڑو پڑا ہے کام کریں اپنے علاقے کی مسجد کی خوبصورتی میں، تزئین و آرائش میں، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں۔ ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے، تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے۔ ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے، دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، وہ قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی۔ حضور نے انہیں بلا لیا، فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی، پر ایک بات سن لو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے اجر کے آنکھیں گول، حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل، ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا، ہم دور ہی ٹھیک ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں، زیادہ قدم، ہم دور سے چل کے آیا کریں گے۔ شعر یاد آ گیا ہے کسی درویش کا، اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا
ضرور ہے. رسول کریم